ناظرین، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے نہ صرف مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے بلکہ دوسری عرب ریاستوں کے ساتھ بھی غداری کی ہے، کیونکہ عرب ممالک کے 8 عرب سربراہان نے 1967 کے دوران خرطوم میں منعقدہ عرب سربراہ کانفرنس میں شرکت کی تھی اور وہاں پیش کی گئی قراردادوں میں اسرائیل کے خلاف جاری جدوجہد، مصر اور اردن کی معاشیات کے لیے فنڈز کی تشکیل، مغرب کے خلاف عرب تیل کا بائیکاٹ اٹھانے اور یمن میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک نئے معاہدے پر زور دیا گیا۔ اسرائیل کے ساتھ دشمنی اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے جیسے فیصلے بھی لیے گئے۔ اس کانفرنس میں عربوں کے اتحاد اور تمام اختلافات کے خاتمے کے لیے بھی زور دیا گیا تھا۔ کانفرنس میں صدور اور عرب سربراہان مملکت کے نمائندوں نے اپنے ملکوں کے عرب یکجہتی چارٹر کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی تصدیق بھی کی تھی، جس کے بعد تیسری عرب سربراہ کانفرنس میں دستخط ہوئے۔ کانفرنس میں اسرائیل کی جارحیت کو ختم کرنے کی تمام کوششوں پر اتفاق کیا گیا تھا کہ فلسطین کے وہ علاقے جن پر یہودی قابض ہیں، ان زمینوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی ذمہ داری تمام عرب ریاستوں پر ہے۔ عرب سربراہان مملکت نے اسرائیلی مظالم کو ختم کرنے اور عرب سرزمین سے اسرائیلی افواج کو نکالنے کے لیے بین الاقوامی اور سفارتی سطح پر اپنی سیاسی کوششوں کو متحد کرنے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ اس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہ کرنا، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ کرنا اور اپنے ہی ملک سمیت دنیا بھر میں فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا تھا۔ کانفرنس میں آئل پمپنگ کو روکنے کو جنگ میں بطور ہتھیار اور ٹیکنیک استعمال کرنے کی سفارش بھی کی گئی، لیکن اس معاملے کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد سمٹ کانفرنس اس نتیجے پر پہنچی کہ تیل پمپنگ کو خود ایک مثبت ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عربوں کی سب سے بڑی طاقت تیل ہی ہے، جس سے براہ راست عرب ریاستوں کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ ریاستیں جنگ میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ لہٰذا کانفرنس نے تیل کی پمپنگ کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ شرکاء نے تمام واقعات کا سامنا کرنے کے لیے بھی فوجی تیاری کو مضبوط کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ کانفرنس میں عرب ریاستوں میں غیر ملکی اڈوں کے خاتمے کو تیز کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، لیکن ناظرین، شاید مسلمانوں کے نصیب میں ضلالت لکھ دی گئی ہے اور بجائے متحد ہونے کے مسلمان ممالک مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں، جس کا خمیازہ پوری اسلامی دنیا کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل سمیت بھارت اور امریکہ وہ ممالک ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں اور اسلامی ریاستوں کو ختم کرنے کے لیے پالیسیاں بنائی، اور انہی ممالک نے ہمیشہ یہ کوشش بھی کی کہ تمام اسلامی ممالک کو غیر مستحکم کر کے وہاں پر قبضے کر لیے جائیں تاکہ پوری دنیا پر موجود امریکی طاقت کا ہولڈ اسی طرح برقرار رہے اور اسرائیل امریکی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی مدد بھی استعمال کرتے ہوئے بھارت کو اس خطے پر حکومت کرنے کا موقع دے سکے۔ اب بھی وقت ہے، اگر تمام اسلامی ممالک متحد ہو جائیں اور اسرائیل سمیت بھارت اور امریکہ کو جواب دینے کے لیے کوششیں شروع کر دیں تو بہت حد تک امید ہے کہ یہ اسلامی ممالک ان تمام شیطانوں سے اور ان کی سازشوں سے جلد ہی جان چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ دوسری سمت حالات بہت خراب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل غزہ سمیت بہت سارے علاقوں میں مزید آبادیاں بڑھانے کا سوچ رہا ہے، اور اسی طرح بھارت نے بھی کشمیر کے اندر مظالم بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہاں زیادہ سے زیادہ ہندوؤں کو آباد کرنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ اگر یہ ممالک اسی طرح اپنے یہ منصوبے کامیاب کرنے کے لیے دن رات کام کرتے رہے اور اسلامی ممالک کو اپنے ساتھ ملاتے رہے تو بہت جلد وہ دن بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ جب یہ ممالک تمام عرب ریاستوں اور اسلامی ممالک پر مکمل طور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ یہ تمام ممالک متحد ہو جائیں اور مل کر ایک ایسی طاقت بنے کہ جنہیں دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی سپر پاور بھی نہ توڑ سکے۔